السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی بن ثعلبہ اپنی قوم سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھی کہ بنو قیس کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا تمام مال اپنے قبضے میں لے لیا اور مویشی بھی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کے لیے عکاس منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں اسے خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئی، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاس منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں زید بن حارثہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہیں ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جو معلّہ دل پر مسلسل دہقتا رہتا، غم اندھو کے ایسے محیب بادل چھائے کہ چھٹنی کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اس سوچ میں غلطاؤں پریشان رہتے، کیا میرا لختے جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لختے جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا اور کہنے لگا، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا۔ بعض اوقات غم و اندھو میں مبتلا ایسے دل روز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کا جگر چھلنی ہو جائے۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ میں اپنے لختے جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزرے، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ باخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔
وہ لوگ بیتullah کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کا باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ و سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے خود اسے دیکھا ہے، اسے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد سنتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ اللہ ہم پر کرم کیجئے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں۔ میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارث ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کی عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تم اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سردار ان قریش کے سامنے با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید کے چچا اور باپ حیران ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئندہ اعلان سن کر شادان و فرحاں اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن
حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ادعوہم لا آباءہم۔ اس حکم میں خدا بندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطۂ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسان نہیں ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو راستان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا، جبکہ آپ ایک غزوہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ دل مسرت کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔
ہوا یہ کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر قراردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے میں اترا اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھون کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہوں، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بجگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی داغ بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپاہی سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرو آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپاہی سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا۔
اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم